حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، تو ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور ساری ساری رات عبادت کرتا ہے، اور جب تو ایسے کرے گا تیری آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی اور طبیعت تھک جائے گی۔ اس شخص کا کوئی روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ ہمیشہ روزہ رکھنے کا جائز طریقہ یہ ہے کہ ہر مہینے سے 3 دن روزہ رکھا جائے۔ یہ ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کا روزہ بن جائے گا۔ میں نے کہا، میں اس سے زائد کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھ۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے، اور جب دشمن کا سامنا ہوتا تو بھاگتے نہ تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2401۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں ایک دفعہ قرآن مجید ختم کیا کر۔ میں نے کہا، میں اس سے زائد کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس طرح میں بار بار آپ سے مزید مطالبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، 5 دن میں ختم کر لیا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں 3 روزے رکھا کر۔ میں نے کہا، مجھے اس سے زائد کی طاقت ہے۔ اس طرح میں آپ سے بار بار مطالبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا، داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھ جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2402۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی کہ میں لگاتار روزے رکھتا ہوں اور ساری ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ نے مجھے بلا بھیجا، یا میں آپ کو ملا یا آپ مجھے ملے۔ آپ نے فرمایا، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو مسلسل روزے رکھتا ہے، کبھی ناغہ نہیں کرتا اور ساری ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے؟ ایسے نہ کر، تیری آنکھ کو اس کا حق نیند ملنی چاہیے، اور تیرے جسم کو اس کا حق یعنی آرام و خوراک ملنا چاہیے، اور تیری بیوی کو بھی اس کا حق یعنی شب بصری ملنا چاہیے۔ روزے بھی رکھ، ناغہ بھی کر، نماز بھی پڑھ اور نیند بھی پوری کر۔ ہر 10 دن میں ایک دن روزہ رکھ، باقی 9 دن کے روزوں کا ثواب بھی تجھے مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھ میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح روزے رکھ۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تو بھاگتے نہ تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے اس آخری بات کا کون ضامن ہوگا؟ یعنی یہ بہت مشکل کام ہے، روزہ بھی اور جہاد بھی۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2403۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے مسلسل روزے رکھنے کا ذکر ہوا۔ آپ میرے پاس تشریف لائے، میں نے آپ کے لیے ایک درمیانہ سا چمڑے کا گدا بچھایا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، لیکن آپ زمین ہی پر بیٹھ گئے اور وہ گدا میرے اور آپ کے درمیان رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، تجھے ہر مہینے سے 3 روزے کافی نہیں؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مزید اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا، 5 روزے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مزید؟ آپ نے فرمایا، 7 روزے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کچھ اور؟ آپ نے فرمایا، 9 روزے۔ میں پھر بولا، اے اللہ کے رسول، کچھ اور؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 11 روزے۔ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، کچھ اور؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں سے بڑھ کر کوئی روزہ نہیں، یعنی نصف زمانہ کہ ایک دن روزہ اور ایک دن ناغہ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2404۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینے میں ایک روزہ رکھ لے، تجھے باقی دنوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فرمایا، پھر 2 دن روزہ رکھ لے، تجھے باقی دنوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر 3 دن روزہ رکھ لے، تجھے باقی دنوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے عرض کیا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا، 4 دن روزہ رکھ لے، تجھے باقی دنوں کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2405۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی نصیحت فرمائی اور انشاءاللہ تعالی میں انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے نصیحت فرمائی کہ صلاۃ ضحیٰ پڑھا کروں، وتر پڑھ کر سوؤں اور ہر مہینے سے 3 روزے رکھوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2406۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا حکم دیا، وتر پڑھ کر سونا، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا اور ہر مہینے سے 3 دن روزے رکھنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2407۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چاش کی 2 رکعتیں پڑھا کروں اور وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں اور ہر مہینے سے 3 دن کے روزے رکھا کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2408۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتر پڑھ کر سونے، جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنے اور ہر مہینے سے 3 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ صبر کا مہینہ یعنی رمضان المبارک اور ہر مہینے سے 3 روزے ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2410۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اچھے روزے ہر ماہ میں 3 روزے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2413۔ حضرت سعید بن ابی ہند بھی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا روایت کی مثل بیان کرتے ہیں۔ یہ روایت مرسل یعنی منقطع ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2414۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2415۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے کی پہلی سوموار اور جمعرات کو اور پھر اگلی جمعرات کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2416۔ حضرت حنیدہ خزاعی سے روایت ہے کہ میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سنا آپ فرما رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، مہینے کی پہلی سوموار کو، پھر جمعرات کو، پھر اگلی جمعرات کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2417۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے: عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرے یعنی 9 دن کے روزے، ہر مہینے سے 3 دن کے روزے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2418۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے 9 دن، عاشورہ کے دن اور ہر مہینے سے 3 دن یعنی پہلا سوموار اور اس کے بعد والی 2 جمعراتیں روزہ رکھتے تھے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2419۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرہ ذوالحجہ یعنی 9 دن اور ہر مہینے سے 3 دن روزہ رکھتے تھے، پہلا سوموار کو اور اس کے بعد جمعرات کو یعنی 2 جمعراتیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2420۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 دن کے روزوں کا حکم دیتے تھے، یعنی مہینے کی پہلی جمعرات اور 2 سوموار۔ سنن نسائی
حدیث نمبر 2421۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھنا ثواب کے لحاظ سے زمانے بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ایام 20 یعنی چمکتی راتوں والے دن 13، 14 اور 15 ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2422۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی بھنا ہوا خرگوش لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اسے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا اور نہ کھایا، اور لوگوں سے کہا کہ وہ کھا لیں۔ اعرابی نے بھی ہاتھ روکے رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے کھانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اس نے کہا کہ میں ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر روزے رکھنے ہوں تو چاندنی راتوں کے دنوں کے یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2423۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں ایام 20 یعنی روشن راتوں کے دنوں کے 3 روزے رکھا کریں، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2424۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ماہ 3 روشن راتوں کے دنوں کے روزے رکھنے کا حکم دیا، یعنی 13، 14 اور 15 کو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2425۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربضہ بستی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو مہینے میں کچھ دنوں کے روزے رکھے تو چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھ۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2426۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے فرمایا، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھا کر۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ غلطی ہے، یہ حدیث بیان کی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت سفیان نے حدثنا اسنان کہا ہو، الف گر گیا اور کسی راوی نے غلطی سے اسے بیان پڑھ لیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2427۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2428۔ حضرت ابن حوتکیہ سے روایت ہے کہ میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، اس کے پاس بھنا ہوا خرگوش تھا اور روٹیاں بھی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، پھر کہا، میں نے اسے اس حالت میں پایا تھا کہ یہ اس کا گوشت خون آلود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کوئی حرج نہیں، کھاؤ، اور آپ نے اعرابی سے فرمایا، تو بھی کھا۔ اس نے کہا، میرا تو روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا، کیسا روزہ؟ اس نے کہا، مہینے کے 3 روزے۔ آپ نے فرمایا، اگر تو نے یہ روزے رکھنے ہوں تو چاندنی راتوں کے دنوں کے روزے رکھا کر، یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ نے فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت ابن حوتکیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی ہے، شاید کسی کاتب سے لفظ ذر لکھنے سے رہ گیا ہے اور اس نے ابھی کہہ دیا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2429۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا خرگوش لے کر آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ لانے والے شخص نے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ خون دیکھا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک لیا اور صحابہ کو کھانے کا حکم دیا۔ وہاں ایک شخص الگ بیٹھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا، میرا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو چاندنی راتوں 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے کیوں نہیں رکھتا؟ سنن نسائی حدیث نمبر 2430۔ حضرت موسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خرگوش لایا گیا۔
جسے ایک شخص نے بھونا تھا۔ جب اس نے اسے آپ کے سامنے پیش کیا تو کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں نے اس کے ساتھ خون دیکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا اور نہ کھایا، البتہ حاضرین سے فرمایا، تم کھاؤ، اگر مجھے خواہش ہوتی تو کھا لیتا۔ ایک آدمی الگ بیٹھا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو بھی قریب ہو کر لوگوں کے ساتھ کھا لے۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے چاندنی راتوں والے روزے کیوں نہ رکھ لیے؟ اس نے کہا، وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 13، 14 اور 15 تاریخ کے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2431۔ حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، مہینے میں ایک روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بڑھائیے بڑھائیے۔ آپ نے میری بات دہراتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بڑھائیے بڑھائیے، چلو مہینے میں 2 دن روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے پھر کہا، اے اللہ کے رسول، بڑھائیے بڑھائیے، میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے میری بات دہراتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول، بڑھائیے بڑھائیے، میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ آپ میری درخواست رد کر دیں گے۔ آخر آپ نے فرمایا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2435۔ حضرت ابو اقرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، مہینے میں 1 روزہ رکھ لیا کر۔ میں نے مزید اجازت مانگی اور کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے مزید اجازت دے دی اور فرمایا، ہر مہینے 2 روزے رکھ لیا کر۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات دہراتے ہوئے فرمایا، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہوں۔ امید نہیں تھی کہ آپ مزید اجازت فرمائیں گے۔ جب میں نے اصرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کر۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2436۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف مبلغ و حاکم بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا، تو وہاں اہل کتاب یعنی یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، جب تو ان کے پاس پہنچے تو ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول و پیغمبر ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ تیری اس بات کو مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ عز و جل نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالدار لوگوں سے لے کر انہی کے محتاج لوگوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ تیری یہ بات تسلیم کر لیں تو زکوٰۃ کی وصولی اور دیگر انتظامی معاملات میں مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2437۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام لاتے وقت کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے یہاں آپ کے پاس آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کی تعداد یعنی 10 سے بھی زیادہ دفعہ قسم کھائی تھی کہ میں نہ آپ کے پاس آؤں گا اور نہ آپ کا دین قبول کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے تو حاضر ہو گیا ہوں۔ میں بے سمجھ آدمی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں مگر جو اللہ عز و جل اور اس کا رسول مجھے سکھائیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ کی وحی کے واسطے سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دے کر ہماری طرف بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام دے کر۔ میں نے عرض کیا، اسلام کی امتیازی باتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ تو کہے میں نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے لیے مطیع کر دیا ہے اور میں ہر قسم کے شرک سے لا تعلق ہو گیا ہوں، اور تو نماز با جماعت پڑھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2438۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے، الحمدللہ کہنا
میزان یعنی ترازو کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، زکوٰۃ ایمان کی دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن مجید حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2439۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 3 دفعہ فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پھر آپ نے سر جھکا لیا۔ ہم میں سے ہر شخص بھی سر جھکا کر رونے لگا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ نے کس چیز پر قسم کھائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا تو چہرے میں خوشی کے آثار تھے، اور آپ کی خوشی ہمارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص 5 فرض نمازیں پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور 7 کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے اور اسے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2440۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص کسی چیز کا جوڑا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے، اور جنت کے بہت سے دروازے ہیں۔ جو شخص نماز کا عادی ہوگا اسے نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، اور جو جہاد کا شائق تھا اسے جہاد والے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور جو صدقے سے خصوصی رغبت رکھنے والا ہوگا اسے صدقے والے دروازے سے دعوت دی جائے گی، اور جو روزے کا رسیہ ہوگا اسے باب الریان سے داخل ہونے کو کہا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کسی شخص کو کوئی ضرورت تو نہیں کہ اسے ان سب دروازوں سے بلایا جائے، مگر کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے آوازیں دی جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم انہی میں سے ہوگے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2441۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے۔ جب آپ نے مجھے آتے دیکھا تو فرمانے لگے، کعبے کے رب کی قسم، وہ بہت خسارے والے لوگ ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، کیا وجہ ہے؟ شاید میرے بارے میں کوئی وحی اتری ہے۔ میں نے عرض کیا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ کون بد نصیب ہیں؟ آپ نے فرمایا، زیادہ مالدار لوگ، مگر جس نے ایسے ایسے اور ایسے کیا، یعنی آگے اپنے دائیں اور بائیں خرچ کیا۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی میں مرتے وقت اونٹ اور گائیں چھوڑ جائے جن کی زکوٰۃ وہ نہ دیتا ہو، اس کے جانور اس جسامت اور موٹاپے سے بڑھ کر آئیں گے جو دنیا میں تھی، اور اسے اپنے پاؤں تلے روندیں گے اور اس کو اپنے سینگوں سے ٹکرے ماریں گے۔ جب ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو پہلے کو دوبارہ اس کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیے جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2442۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ مال اس کے گلے میں گنجے سانپ کی صورت میں طوق بنا دیا جائے گا، وہ اس سے بھاگے گا مگر وہ اس کے پیچھے دوڑے گا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ إِلَىٰ آخر۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بدتر ہے، اور جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2443۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جس آدمی کے پاس اونٹ ہو اور وہ ان کی نجدہ اور ان کی رسل میں ان کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، نجدہ اور رسل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، تنگی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو تو قیامت کے دن وہ انتہائی موٹے تازے اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گے، اور اس مالی کو ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا،
تو وہ اپنے کھروں سے پاؤں تلے اسے مسلے یعنی رون دیں گے۔ جب آخری گزر جائے گا تو پہلے کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے، اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے۔ اور اسی طرح جس شخص کے پاس گائیں ہوں اور وہ تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو وہ بھی قیامت کے دن انتہائی موٹی تازی اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گے، اور اس مالک ان کے سامنے ایک کھلے ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں سے اس کو ٹکریں مارے گی، اور ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو کچلے گی۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلے کو پھر لایا جائے گا، اور یہ کام اس کے ساتھ قیامت کے پورے دن میں کیا جاتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہے، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے اور وہ اپنا جنتی یا جہنمی راستہ دیکھ لے گا۔ اسی طرح جس آدمی کے پاس بکریاں ہوں اور وہ تنگ حالی اور خوشحالی میں ان کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، تو وہ قیامت کے دن انتہائی موٹی تازی اور پوری مستی کی حالت میں آئیں گی۔ پھر اس مالک ان کے سامنے کھلے اور ہموار میدان میں اوندھا لٹا دیا جائے گا، تو ہر کھر والی اپنے کھروں کے ساتھ اس کو مسلے گی، اور ہر سینگ والی اپنے سینگوں کے ساتھ اس کو ٹکرے مارے گی۔ ان میں سے کسی کا سینگ نہ مڑا ہوا ہوگا اور نہ ٹوٹا ہوا۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گی تو پہلی کو واپس لایا جائے گا، اور اس مالک کے ساتھ یہ کام قیامت کے پورے دن ہوتا رہے گا، جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی، حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے اور وہ اپنا جنت یا جہنم والا راستہ دیکھ لے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2444۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور بہت سے عرب لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے لڑنے کا اعلان فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنی جان و مال بچا لیا، الا یہ کہ اس پر کوئی حق بنتا ہو، اور اس کا اندرونی حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ مجھے بالفرض اونٹ کو باندھنے والی رسی نہ دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں فرمایا، اللہ کی قسم میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی کہ لڑائی کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہی حق ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2445۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، صحرا میں چرنے والے اونٹوں میں سے ہر 40 اونٹوں میں ایک بنت لبون یعنی 2 سالہ اونٹنی ہے، دوران وصولی اونٹوں کے حساب و مقدار سے انہیں الگ نہ کیا جائے گا، جو شخص خوشی سے ثواب کی خاطر زکوٰۃ دے گا اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو دینے سے انکار کرے گا ہم زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نصف اونٹ بھی لیں گے، کیونکہ یہ زکوٰۃ ہمارے رب کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے کچھ بھی زکوٰۃ لینا یعنی اپنی ذات کے لیے جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2446۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں، نہ 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اوقیے سے کم رقم میں زکوٰۃ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2447۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 اوقیہ سے کم چاندی یا رقم میں زکوٰۃ نہیں، اور 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2448۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عاملین زکوٰۃ کو یہ تحریر لکھ بھیجی، یہ وہ مقرر شدہ صدقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ جس مسلمان سے یہ صدقات مقررہ طریقہ کار کے مطابق طلب کیے جائیں تو وہ لازماً ادا کرے، اور جس سے مقررہ مقدار سے زائد مانگے جائیں وہ نہ دے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، اونٹ 25 سے کم ہوں تو ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ جب اونٹ 25 ہو جائیں تو ان میں ایک بنت مخاض یعنی 1 برس کی اونٹنی ہے، 35 تک یہی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر 1 برس کی مادہ اونٹنی نہ ہو تو 2 برس کا نر اونٹ زکوٰۃ ہے۔ جب وہ 36 ہو جائیں تو 45 تک ان میں ایک بنت لبون یعنی 2 برس کی اونٹنی ہے۔ جب وہ 46 ہو جائیں تو 60 تک ایک حقہ یعنی 3 برس کی اونٹنی ہے جو نر کی جفتی کے قابل ہو۔ جب 61 ہو جائیں تو 75 تک ایک جزع یعنی 4 برس کی مادہ اونٹنی زکوٰۃ ہے۔ جب وہ 76 ہو جائیں تو 90 تک ان میں 2 بنت لبون یعنی 2 برس کی 2 اونٹنیاں زکوٰۃ ہیں۔ جب وہ 91 ہو جائیں تو 120 تک 2 حقے یعنی 3 برس کی 2 اونٹنیاں ہیں جو نر کی جفتی کے قابل ہوں۔ جب 120 سے زائد ہو جائیں تو ہر 40 میں ایک بنت لبون اور ہر 50 میں ایک حقہ زکوٰۃ ہے۔ اگر اونٹوں کی عمریں مختلف ہوں اور مقررہ عمر کے اونٹ نہ مل سکے تو جس آدمی کے ذمے جزع ہو اور اس کو جزع میسر نہ ہو البتہ اس کے پاس حقہ ہو تو اسے حقہ ہی لی جائے گی اور اس کے ساتھ 2 بکریاں لی جائیں گی اگر اسے میسر ہوں، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے۔ اور جس شخص کے ذمے حقہ زکوٰۃ ہو مگر اس کے پاس صرف جزع ہے تو اس سے وہی لی جائے گی، اور زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم یا اگر میسر ہوں تو 2 بکریاں واپس کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے ذمے حقہ زکوٰۃ بنتی ہو لیکن اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس بنت لبون ہو تو وہی اس سے لی جائے گی اور اس کے ساتھ مزید 2 بکریاں لی جائیں گی اگر اسے میسر ہو، ورنہ 20 درہم لیے جائیں گے۔ اور جس شخص کے ذمے بنت لبون زکوٰۃ بنتی ہو مگر اس کے پاس صرف حقہ ہو تو اس سے وہی لی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا۔ اسی طرح جس شخص کے ذمے بنت لبون زکوٰۃ بنتی ہو مگر اس کے پاس بنت لبون نہ ہو بلکہ بنت مخاض ہو تو اس سے وہی لی جائے گی اور اس کے ساتھ مزید 2 بکریاں دے گا اگر اسے میسر ہوں، ورنہ 20 درہم دے گا۔ اور جس آدمی کے ذمے بنت مخاض زکوٰۃ بنتی ہو مگر اس کے پاس صرف ابن لبون ہو تو اس سے وہی لیا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ لی جائے گی۔ اور جس آدمی کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو ان میں کوئی زکوٰۃ واجب نہیں، مگر مالک خوشی سے دینا چاہے تو الگ بات ہے۔ اور جنگل میں چرنے والی بکریاں ہوں اور 40 ہو جائیں تو 120 تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ جب اس سے ایک بھی زائد ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں زکوٰۃ ہے۔ جب اس سے ایک بھی بڑھ جائے تو 300 تک 3 بکریاں زکوٰۃ ہے، اور جب اس سے بڑھ جائیں تو ہر 100 میں ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ میں بوڑھا یا کانا یعنی عیب والا جانور یا نر بکرا نہیں لیا جائے گا۔ ہاں، اگر صدقہ وصول کرنے والا چاہے تو نر بکرا لے سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ جانوروں کو زکوٰۃ کے موقع پر اکٹھا نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اکٹھے رہنے والے جانوروں کو زکوٰۃ کے ڈر سے الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو زکوٰۃ 2 شریک مالکوں سے وصول کی جائے وہ آپس میں اپنے جانوروں کے حساب سے تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر جنگل اور صحرا میں چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہوں، خواہ ایک ہی کم ہو، ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، مگر مالک خوشی سے دینا چاہے تو الگ بات ہے۔ اور چاندی میں 40واں حصہ زکوٰۃ ہے، لیکن اگر 190 درہم ہو یعنی 200 درہم سے کم ہو تو ان میں کوئی زکوٰۃ نہیں، مگر یہ کہ مالک خود دینا چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2449۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اونٹوں کے مالک نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ اونٹ قیامت کے دن بہترین موٹاپے کی حالت میں اس پر آئیں گے اور اسے اپنے پاؤں سے روندیں گے۔ اور اگر بکریوں کے مالک نے ان کا حق ادا نہیں کیا ہوگا یعنی ان کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی تو وہ بکریاں قیامت کے دن بہترین موٹاپے کی حالت میں اس پر آئیں گی، اسے اپنے کھروں سے مس لیں گی اور اپنی سینگوں سے اسے ٹکرے ماریں گی۔ فرمایا، اور ان جانوروں میں یہ حق بھی ہے کہ جب وہ پانی پینے جائیں تو وہاں موجود فقراء کو ان کا دودھ دوہ کر دیا جائے۔ خبردار، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم میں سے کوئی شخص اپنی گردن پر اونٹ اٹھائے ہوئے آئے اور وہ اونٹ بلبلا رہا ہو، وہ کہے، اے محمد میری مدد فرمائیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی،
خبردار ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنی گردن پر بکری اٹھا کر لائے، وہ بکری ممیا رہی ہو اور وہ کہے اے محمد میری مدد فرمائیے، اور میں کہہ دوں کہ میں تیرے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، میں نے تمہیں تبلیغ کر دی تھی۔ نیز آپ نے فرمایا ان لوگوں کا خزانہ جس کی زکات نہ دی گئی ہو قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کرے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، وہ اسی طرح اس کا پیچھا کرتا رہے گا حتیٰ کہ وہ اپنی انگلیاں اس سانپ کے منہ میں ڈال دے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2450۔ حضرت بہز بن حکیم کے دادا نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، باہر چلنے والے اونٹوں کی زکات ہر 40 اونٹوں میں ایک بنت لبون یعنی 2 برس کی اونٹنی ہے۔ اونٹوں کو ان کے حساب و مقدار سے ادھر ادھر نہ کیا جائے، جو آدمی ثواب حاصل کرنے کے لیے زکات دے گا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور جو نہ دے گا ہم اسے زکات تو باہر صورت وصول کریں گے اور اس کے نصف اونٹ بھی ضبط کر لیں گے۔ زکات ہمارے رب کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے ذرہ بھر زکات بھی جائز نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2451۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی اونٹوں، گایوں یا بکریوں کا مالک ان کا حق یعنی ان کی زکات نہیں دے گا اسے قیامت کے دن ایک ہموار کھلے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، کھروں والے جانور اسے اپنے کھروں سے کچلیں گے اور سینگوں والے جانور اسے اپنے سینگوں سے ٹکرے ماریں گے، ان میں سے کوئی بھی بغیر سینگوں کے نہ ہوگا اور نہ کسی کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں گے۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول زکات کے علاوہ ان میں اور کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نر جفتی کے لیے دینا، پانی نکالنے کے لیے ڈول دینا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اور فقیر وغیرہ ضرورت مند کو بوجھ لادنے اور سواری کے لیے دینا۔ اسی طرح روپے پیسے والا اگر ان کی زکات نہیں دے گا تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کے ساتھ تو بخل کرتا تھا۔ جب مالک کو یقین ہو جائے گا کہ اس سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ اس کو اس طرح چبائے گا جس طرح اونٹ چباتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2456۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ یہ وہ مقررہ صدقات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر لاگو فرمائے ہیں اور جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے۔ جس مسلمان سے زکات صحیح حساب سے طلب کی جائے تو وہ ضرور دے، اور جس سے زائد مانگی جائے تو وہ نہ دے۔ 25 سے کم اونٹوں میں زکات ہر 5 اونٹوں میں ایک بکری ہوگی۔ جب اونٹ 25 ہو جائیں تو 35 تک ان میں بنت مخاض زکات آئے گی۔ اگر بنت مخاض میسر نہ ہو تو مذکر ابن لبون دیا جائے۔ جب اونٹ 36 ہو جائیں تو 45 تک بنت لبون زکات آئے گی۔ جب 46 ہو جائیں تو 60 تک ایک حقہ زکات ہوگی جو نر کے قابل ہو۔ جب 61 ہو جائیں تو 75 تک جزع زکات ہوگی۔ جب 76 ہو جائیں تو 90 تک 2 بنت لبون زکات آئے گی، اور جب 91 ہو جائیں تو 120 تک 2 حقے زکات ہوگی جو نر کے قابل ہوں۔ جب اونٹ 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 میں بنت لبون اور ہر 50 میں حقہ زکات ہوگی، اور جب اونٹوں کی عمریں مختلف ہوں یعنی مقررہ عمر کے اونٹ نہ مل سکیں تو جس شخص کے ذمے جزع زکات بنتی ہے لیکن اس کے پاس جزع نہ ہو بلکہ حقہ ہو تو اس سے حقہ ہی لی جائے گی، اور وہ اس کے ساتھ 2 بکریاں بھی دے گا اگر اسے میسر ہوں، ورنہ 20 درہم دے گا۔ اور جس شخص کے ذمے حقہ زکات بنتی ہے مگر اس کے پاس جزع ہی ہے تو اس سے جزع ہی لی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں واپس کرے گا۔ اور جس شخص کے ذمے حقہ زکات بنتی ہو مگر اس کے پاس حقہ نہ ہو بلکہ بنت لبون ہو تو وہی لی جائے گی، اور اس کے ساتھ وہ 2 بکریاں دے گا اگر اسے میسر ہوں، ورنہ 20 درہم دے گا۔ اور جس شخص کے ذمے بنت لبون بنتی ہو مگر اس کے پاس حقہ ہی ہو تو اس سے وہی لی جائے گی، اور صدقہ وصول کرنے والا اسے 20 درہم یا 2 بکریاں دے گا۔ اور جس شخص کے ذمے بنت لبون زکات بنتی ہو لیکن اس کے پاس بنت لبون نہ ہو بلکہ بنت مخاض ہو تو اس سے وہی لے لی جائے گی، اور اس کے ساتھ وہ 2 بکریاں دے گا اگر اسے میسر ہوں، ورنہ 20 درہم دے گا۔
اور جس شخص کے ذمے بنت مخاض زکات بنتی ہو لیکن اس کے پاس مذکر ابن لبون ہی ہو تو وہی اس سے لیا جائے گا، البتہ اس کے ساتھ اسے کچھ نہ ملے گا۔ اور جس آدمی کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں تو ان میں کوئی زکات نہیں مگر یہ کہ مالک خود دینا چاہے۔ اور اگر بکریوں کی زکات جب وہ جنگل میں چرنے والی ہوں اور 40 ہوں تو 120 تک ان میں 1 بکری ہوگی۔ اگر ایک بھی زائد ہو جائے تو 200 تک 2 بکریاں ہوں گی، جب ایک بھی بڑھ جائے تو 300 تک 3 بکریاں ہوں گی، جب ایک بھی زیادہ ہو جائے تو ہر 100 میں 1 بکری ہوگی۔ زکات میں بوڑھا یا کانا یعنی عیب والا جانور نہ لیا جائے، زکات میں بوڑھا یا کانا یعنی عیب والا جانور نہ لیا جائے گا، اور مذکر بکرا بھی نہیں لیا جائے گا مگر یہ کہ صدقہ وصول کرنے والا لینا چاہے۔ علیحدہ علیحدہ رہنے والے جانوروں کو زکات کے ڈر سے اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور اکٹھے رہنے والے جانوروں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو زکات 2 شریک مالکوں سے وصول کی جائے گی وہ اپنے اپنے جانوروں کے لحاظ سے تقسیم کر لیں گے۔ اور جب چرنے والی بکریاں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو ان میں کوئی زکات نہیں مگر یہ کہ مالک خود دینا چاہے، اور چاندی میں 40واں حصہ زکات ہے۔ اگر رقم صرف 190 درہم ہو تو اس میں کوئی زکات نہیں مگر یہ کہ مالک خود دینا چاہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2457۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اونٹوں، گایوں یا بکریوں کا مالک ان کی زکات ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ جانور اس جسامت اور موٹاپے سے بڑھ کر آئیں گے جو دنیا میں تھی، تو قیامت کے دن وہ جانور اس جسامت اور موٹاپے سے بڑھ کر آئیں گے جو دنیا میں تھی، اپنے سینگوں سے اسے ٹکرے ماریں گے اور اپنے کھروں سے اسے رون دیں گے۔ جب ان میں سے آخری گزر جائے گا تو پہلے کو دوبارہ لایا جائے گا اور اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2458۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قوم اپنے مالوں کی زکات لے کر آتی تو آپ فرماتے، اے اللہ فلاں کی آل پر رحمت نازل فرما۔ میرے والد محترم آپ کے پاس اپنی زکات لے کر گئے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ ابو اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2461۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے زکات وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ انہوں نے کہا، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ وہ پھر کہنے لگے، اگرچہ وہ ظلم کرے۔ آپ نے فرمایا، صدقہ وصول کرنے والوں کو راضی کرو۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو میرے پاس سے کوئی صدقہ وصول کرنے والا شخص ناراض ہو کر نہیں گیا بلکہ خوش خوش گیا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2462۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زکات وصول کرنے والا سرکاری آدمی تمہارے پاس زکات لینے کے لیے آئے تو وہ تم سے خوش خوش واپس جائے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2463۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات کی ادائیگی کا حکم دیا۔ آپ سے کہا گیا کہ ابن جمیل، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس بن عبد المطلب نے زکات نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن جمیل تو اس لیے ناراض ہے کہ وہ فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار بنا دیا۔ رہا خالد بن ولید تو تم خالد پر ظلم کرتے ہو، انہوں نے تو اپنی زریں اور دوسرا جنگی ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر رکھا ہے۔ باقی رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، تو ان کی زکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنی اور ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2466۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، سابقہ حدیث کی مانند۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2467۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مسلمان پر اس کے خدمت والے غلام اور سواری والے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2469۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی پر اس کے خدمت والے غلام اور سواری والے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2470۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2471۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص پر اس کے گھوڑے اور غلام میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2472۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے خدمت والے غلام اور سواری والے گھوڑے میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2473۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے غلام اور گھوڑے میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2474۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیوں سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، نہ 5 اونٹوں سے کم میں صدقہ ہے، اسی طرح 5 وسق سے کم غلے میں بھی صدقہ عشر نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2475۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کھجوروں یا دوسرے غلہ جات میں کوئی صدقہ عشر نہیں، اور نہ 5 اوقیوں سے کم چاندی میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2476۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، 5 وسق سے کم کھجوروں میں کوئی صدقہ عشر نہیں، اور نہ 5 اوقیوں سے کم چاندی میں کوئی زکوٰۃ ہے، اسی طرح 5 اونٹوں سے کم میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2477۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، 5 اوقیوں یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، اور نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اسی طرح 5 وسق یعنی 16 من سے کم غلے میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2478۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوٰۃ معاف کر دی ہے، اب تم اپنے مال یعنی سونا، چاندی اور رقم کی زکوٰۃ 200 درہم میں سے 5 درہم ادا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2479۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سواری کے گھوڑوں اور خدمت کے غلاموں میں زکوٰۃ معاف کر دی ہے، نیز 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2480۔ حضرت عمرو بن شعیب کے جد امجد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ علاقہ یمن کی ایک عورت اپنی بیٹی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 بھاری کنگن تھے۔ آپ نے فرمایا، تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل تجھے یا تیری بیٹی کو آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ اس عورت نے وہ کنگن فوراً اتار دیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینک دیے اور کہنے لگی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2481۔ حضرت عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے۔ آگے پوری روایت مذکورہ بالا کی مانند، یہ روایت مرسل یعنی منقطع ہے، کیونکہ عمرو بن شعیب واقعے کے عینی شاہد نہیں۔
امام ابو عبد الرحمن نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، سابقہ حدیث 2481 کا راوی خالد اس حدیث یعنی 2482 کے راوی معتمر سے زیادہ ثقہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2482۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال یعنی سونا چاندی اور رقم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو اس کے سامنے کنجے سام کی صورت میں لایا جائے گا، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ اسے چمٹ جائے گا یا اس کے گلے کا طوق بن جائے گا اور کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2483۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کے مال کو اس کے سامنے کنجے سام کی صورت دی جائے گی، جس کی آنکھوں پر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ شخص کے منہ کے دونوں کناروں کو پکڑ لے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یعنی جو لوگ اس مال میں بخل کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے، وہ اس بخل کو اپنے لیے ہرگز بہتر نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، اور قیامت کے دن وہ مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2484۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 وسق سے کم کسی بھی غلے میں یا کھجور میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2485۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گندم اور کھجور میں زکوٰۃ یعنی عشر واجب نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ 5 وسق ہو جائیں، اور چاندی میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ 5 اوقیے یعنی 200 درہم ہو جائیں، اور اونٹوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ 5 ہو جائیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2486۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی دانے یعنی غلے اور کھجور میں زکوٰۃ نہیں حتیٰ کہ وہ 5 وسق ہو جائیں، اور 5 اونٹوں سے کم میں اور 5 اوقیوں سے کم چاندی میں بھی زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2487۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیوں سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2488۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 اوقیوں یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں، نہ 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ ہے، اور نہ 5 وسق سے کم غلے میں زکوٰۃ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2489۔ حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس فصل کو بارش، نہریں یا چشمے سیراب کریں یا وہ نمی والی ہو، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جس فصل کو اونٹوں اور ڈول یعنی راہٹ وغیرہ کے ذریعے سے سیراب کیا جائے، اس میں 20واں حصہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2490۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس فصل کو بارش، نہریں اور چشمے سیراب کریں، اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، اور جس فصل کو اونٹوں کے ذریعے سے سیراب کیا جائے، اس میں 20واں حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2491۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو مجھے حکم دیا کہ میں بارش سے سیراب ہونے والی فصل میں سے 10واں حصہ اور ڈول اور راہٹ کے ذریعے سے سیراب ہونے والی فصل سے 20واں حصہ زکوٰۃ وصول کروں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2492۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود بن نیار سے روایت ہے،
کہ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس بازار میں تشریف لائے اور کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم عشر وصول کرتے وقت فصل یا پھل کا اندازہ لگاؤ تو اندازے میں سے تیسرا حصہ چھوڑ دو، اگر تیسرا حصہ نہ چھوڑو تو چوتھا حصہ ضرور چھوڑ دو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2493۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، یعنی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت ردی چیز نہ دیا کرو، کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مصداق جو عرور اور لون حبیک کھجوریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ میں ردی اور ناقص مال وصول کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2494۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، کوئی شخص مسجد میں بطور صدقہ ردی قسم کی کھجور کا ایک خوشہ لٹکا گیا تھا، آپ اس خوشے پر اپنی لاٹھی مارنے لگے اور فرمایا اگر اس صدقے والا چاہتا تو اس سے اچھی کھجور کا صدقہ کر سکتا تھا، بلا شبہ اس قسم کا صدقہ کرنے والا قیامت کے دن ردی کھجوریں ہی کھائے گا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2495۔ حضرت عمر بن شعیب کے پردادا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گری پڑی چیز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا جو چیز آمد و رفت والے راستے سے یا آباد بستی سے ملے تو اس کا 1 سال تک اعلان کرو، اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ تمہارے لیے جائز ہے، اور جو چیز آمد و رفت والے راستے سے یا آباد بستی سے نہ ملے تو ایسی چیز اور مدفون خزانہ ملنے کی صورت میں 5واں حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2496۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا کیا ہوا نقصان رائے گاہ ہے، کنویں کا نقصان رائے گاہ ہے، اور معدنی کان کا نقصان بھی رائے گاہ ہے، اور مدفون خزانے میں 5واں حصہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2497۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2498۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کا لگایا ہوا زخم رائے گاہ ہے، اور کنویں کی وجہ سے ہونے والا نقصان رائے گاہ ہے، اور معدنی کان کی وجہ سے ہونے والا نقصان بھی رائے گاہ ہے، اور مدفون خزانہ ملنے کی صورت میں 5واں حصہ بیت المال کا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2499۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنویں کی وجہ سے ہونے والا نقصان رائے گاہ ہے، جانور کا لگایا ہوا زخم رائے گاہ ہے، اور کان یعنی معدنی کی وجہ سے ہونے والا نقصان بھی رائے گاہ ہے، اور مدفون شدہ خزانہ مل جائے تو اس میں سے 5واں حصہ بیت المال کا ہوگا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 2500۔ Hello friends, subscribe my channel.